اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 47 ہے، 47، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور اسی نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو راحت کا سبب بنایا ہے، اور دن کو جی اٹھنے اور چلنے پھرنے کے لیے بنایا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پر اللہ رب العزت اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہے ہیں، اور انسان کے اوپر کیسے کیسے انعامات اور احسانات اس خالق باری تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جو اللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کو پکارا جائے۔ وہ آقا کتنا مہربان ہے، وہ آقا کتنا رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی کتنی فکر کرنے والا ہے۔ اپنے بندوں کو اس نے بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ یہ بندے اس کی عبادت کریں، مگر افسوس یہ ہے کہ ان بندوں کو ذرا سا اختیار کیا دے دیا گیا کہ یہ اللہ سے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بے دریغ توڑ دیتے ہیں، اور انہیں ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے مالک نے، میرے خالق نے، میرے آقا نے، میرے رب نے مجھے کس مقصد کے لیے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا۔ لباس کا مطلب یہاں پر ڈھانپ لینے والی چیز۔ رات آ گئی، سناٹا چھا گیا، تاریکی چھا گئی، دن بھر کا تھکا ماندہ آدمی، عورت جو دن بھر تھک گئے، اب رات میں آرام کریں گے، اب ذہن کو سکون ہو جائے گا، اب تازہ دم ہو جائیں گے صبح کے لیے۔ رات میں سو گئے، سارا دماغ فریش ہو گیا، جو بدن کے اعضاء تھے، جو انہوں نے محنت کی تھی، مشقت کی تھی، اپنے آپ کو لگایا تھا، اب انہیں آرام کرنے کا موقع مل گیا، اب انہیں راحت کا موقع مل گیا۔ اب وہ اطمینان سے سوئے، بھرپور اپنی نیند لی، اور اس کے بعد صبح تازہ دم ہو گئے، بالکل فریش ہو گئے۔ نیند آئی اور دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ نہار جو دن کا موقع ہے ان کے لیے پھر جی اٹھنے اور چلنے پھرنے کے لیے بنا دیا۔ اگر انسان غور کرے، دن میں وہ کام کرتا ہے، رات میں وہ سو جاتا ہے، نیند اس پر طاری ہو جاتی ہے، اور پھر صبح ایک دم سے وہ اٹھ جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، گویا موت اس پر طاری ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ اٹھ گیا۔ موت اسی طرح کی ہے، موت ایسے ہی آئے گی، اور موت جب آئے گی تو دوبارہ جب تمہیں اٹھنا ہوگا تو اس دنیا میں نہیں اٹھنا ہوگا، بلکہ اب دوسری دنیا میں تمہیں اٹھنا ہوگا۔ آج تم اس دنیا میں سوئے، اپنے بستر پر سوئے، اگلی صبح تم پھر بیدار ہو گئے، اپنے بستر سے اٹھے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے تم بستر سے نیچے اترے، اب فریش ہو گئے، ناشتہ کیا، پانی پیا اور چل پڑے اپنے کام کی طرف۔ یہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، یہ تمہارے لیے ایک مثال ہے۔ ایسا ہی ایک دن ہوگا کہ جب نیند تم پر طاری ہو جائے گی، لیکن پھر تمہاری آنکھ اس دنیا میں نہیں کھلے گی، پھر لوگ تم پر افسوس کریں گے اور تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں گے، جنازہ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد تمہاری جو آنکھ کھلے گی وہ دوسری دنیا میں آنکھ کھلے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ اب تم دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اللہ نے تم کو موت دی اور تم کو دوبارہ زندہ کیا، اب تمہاری زندگی کا حساب ہونا ہے۔ قیامت کا دن آئے گا تو ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، لیکن ابھی تمہیں یہ دیکھا جائے گا کہ تم مومن ہو یا کافر ہو۔ اگر تم مومن بن کر آئے ہو اس دوسری دنیا میں، اس عالم قبر میں یا عالم برزخ میں، اب اگر تم مومن بن کر آئے ہو تو اللہ کا انعام پاؤ گے، اور اگر کافر بن کر آئے ہو، مجرم بن کر آئے ہو، تو اب تمہیں سزائیں ملے گی، اور یہ سزائیں شروع ہو گئی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے لوگ کسی چور کو پکڑتے ہیں تو مارتے پیٹتے ہیں پولیس والے، اور اس کے بعد حوالات میں بند کر دیتے ہیں، پھر اس کا چالان بناتے ہیں اور عدالت میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ اب عدالت میں
اس کے اوپر مقدمہ سنا جاتا ہے، پھر اس کو سزا ملتی ہے، 10 سال کی سزا، 5 سال کی سزا، جو بھی سزا ملنی ہوتی ہے، اب وہ جیل میں جاتا ہے۔ تو اصلی سزا جیل میں جانا ہے، اصلی سزا اس دن جس دن وہ عدالت میں گیا تھا وہاں سنائی گئی تھی، لیکن جب وہ چوری کر کے پکڑا گیا تو پولیس والے جو اس کو لے کر آئے، اس کو تماچے مارے، اس کو مارا، اس کو حوالات میں بند کیا اور اس کو جو تکلیفیں دی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حوالہ، یہ سب اس سے پہلے کا ہے۔ اسی طریقے سے جب فرشتے آئیں گے تو مومن کو، منافق کو، مجرم خطا کار کو پکڑیں گے، اور قرآن پاک میں فرمایا گیا یضربون علی وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر تماچے مارتے ہوئے لے کر چلیں گے، یہ سزا ملے گی۔ اب اس کے بعد عالم برزخ میں پہنچ گئے، اب انہیں سزا مل رہی ہے، مستقل سزا مل رہی ہے۔ اب یہ سزا کب تک ملتی رہے گی؟ یہ سزا اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی اب عدالت لگے گی، اب میزان رکھی جائے گی، اب اللہ رب العزت انصاف فرمائیں گے، ہر ایک کے ساتھ اس کا اعمال تولا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر کسی نے نیک کام کیا ہوگا تو آج اس کو پالے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی تو آج اس کو پالے گا، آج اس کو دیکھ لے گا۔ اب سزا ملے گی، اب جزا یا سزا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت میں جانے والا بنائے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جہنم سے دور رہنے والا بنائے۔ لیکن یہاں پر یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ اس اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کا سامان کیا، دن میں تم محنت کرتے ہو اور رات میں آرام کرتے ہو، آرام سے سو جاؤ، نیند اپنی پوری کرو، پھر اللہ کی مہربانی ہوگی جو تمہارے اوپر روح کو اس نے واپس کر دیا اور تم دوبارہ زندہ اٹھ کھڑے ہوئے اپنے گھر والوں کے درمیان میں اور اب پھر کام کے لیے نکل گئے۔ کیا تمہارے لیے اس میں عبرت کا موقع نہیں ہے؟ کیا سوچنے کا موقع نہیں ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے موت دے کر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کے پاس جا کر ہمیں دوبارہ کھڑا ہونا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ موت ہم پر طاری ہو جائے گی، نیند ہمارے اوپر طاری ہو جائے گی، اور آنکھیں جو ہماری کھلیں گی وہ دوسری دنیا میں کھلیں گی۔ اب ہم نیک بن کر گئے ہیں کہ برے بن کر گئے ہیں، اب یہ فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس موت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر کرنی چاہیے، نیک اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ میرے عزیزو، اللہ نے بتایا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، یہ رات اللہ نے تمہارے لیے لباس بنا دی، نیند کو راحت کا سامان بنا دیا ہے۔ اب انسان آج کل کے جو حالات ہیں، رات میں سوتا ہی نہیں، جب سے موبائل آ گئے ہیں، ٹی وی ہے، اب اسی میں لگا ہوا ہے، رات کٹتی جا رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، واٹس ایپ کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، یوٹیوب کے اوپر ہے، کسی کی بات، کسی سے انسٹاگرام ہے یا فیس بک ہے، اور بھی اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں آدمی الجھا ہوا ہے، ٹائم کب گزر رہا ہے اسے پتہ نہیں چل رہا ہے، نیند آنکھوں میں بھری ہوئی ہے، ذہن تھکا ہوا ہے، لیکن دل ہے کہ مان نہیں رہا ہے، اسی میں لگا ہوا ہے۔ کب رات آدھی ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، آدھی رات کے بعد اب سوچ رہے چلو سویا جائے، اب پھر سوئے تو پھر فجر کی کہاں لیے اٹھے، فجر کی نماز غائب ہو گئی، مومن بندے کا شعار باقی نہیں رہا، پھر سوتے رہ گئے، سوتے رہ جا رہے ہیں، اور اگر اٹھنا پڑا صبح کے لیے، اسکول جانا ہے، پڑھنے کے لیے جانا ہے، کمپنی میں جانا ہے، کوئی کام کے لیے جانا ہے، صبح سفر کے لیے نکلنا ہے، صبح اب تو اب نیند پوری نہیں ہوئی، دماغ بوجھل ہے، اب انسان ایک اس کے اندر ایک عجیب سا اضطراب ہے، ایک الجھن ہے، وہ دھیرے دھیرے نفسیاتی بیمار بن جاتا ہے، اس کے ہر وقت اس کے ذہن کے اوپر ایک الجھن سوار رہتی ہے، ایک بےتابی کی کیفیت رہتی ہے، کیونکہ نیند اس کی پوری نہیں ہوئی، چڑچڑاپن اس کے دماغ میں اور زبان پر ہر وقت جاری رہتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تو اچھا بھلا انسان ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، لیکن نہیں، وہ نیند نہ پوری ہونے کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا گھروں کے ماحول بنایا جائے کہ جلد سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی عشاء کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اس سے پہلے کھانا کھایا، عشاء کی نماز کے بعد آپ چپ چاپ آرام کرنا پسند کرتے تھے۔ بہت ضروری کوئی بات ہوتی تھی تو آپ بات کر بھی لیتے تھے، اس بات پر غور بھی کر لیتے تھے، لیکن عمومی طور پر آپ عشاء کے بعد صرف آرام کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں عشاء کے بعد تو لوگ کھانا کھاتے ہیں،
کھانا نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی کو معمول پر لانا ضروری ہے۔ فجر میں اٹھنا، فجر میں بیدار ہونا ہماری صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اللہ کی رضا کا بھی سبب ہے اور ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ دماغ کی بہت سارے ایسے عضلات ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل صبح کے وقت میں کام کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو بالکل صبح اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے، خاص طور سے ہارٹ اٹیک کی بیماری سے، برین ہیمریج کی بیماری سے وہ بچا رہتا ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ رات کو سونے کے لیے بنائیں، دن کو کام کرنے کے لیے بنائیں، الٹا نہ کریں، دن میں خوب سو رہے ہوں اور رات کے اندر جاگ رہے ہوں، رات میں بیدار ہو رہے ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔